اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کروانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اب جہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات اگر پہلی تینوں صورتوں سے حل نہ ہوں تو دونوں کی طرف سے رشتہ دار ثالثان مقرر کرنے چاہیے۔ دیکھیں، سورۃ النساء جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، عورتوں کے حقوق و فرائض کا بہت واضح تعین اس میں کر دیا گیا ہے۔ اسے پہلی آیت میں تھا اگر بیوی اپنے خامند کی نافرمانی کرے یا نشوز پہ اتر آتی ہے، حدیث و سنت کو نہیں مان رہی، جب برے راستے پہ چل پڑی ہے تو اسے پہلے پیار و محبت سے سمجھاؤ، اسے نصیحت کرو۔ اگر وہ بات نہیں مان رہی، اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی پر قائم ہے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ اگر اس سے وہ باز نہیں آتی تو اسے ہلکی پھلکی مار دو۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی اور حالات پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں اور پہلی تینوں صورتوں سے اختلافات اگر حل نہ ہوں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک معتبر بندہ یعنی میاں اور بیوی کی طرف سے ثالثان مقرر کیے جائیں اور ان کے ذریعے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا معمولی رشتہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا اور کھٹاک سے اسے توڑ دیا۔ نہیں، خط البصیر سے معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، نچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اب اس آیت میں اس مسئلے کا سلوشن بتایا جا رہا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک درست اور اچھا فیصلہ کرنے والا قابل بھروسہ اور عقل مند انسان ثالث کے طور پر مرد کی طرف سے لیا جائے گا اور اسی طرح عورت کے خاندان سے بھی، یعنی دو لوگ آپس میں مل کر بیٹھیں گے، وہ ان دونوں کے درمیان حالات کو دیکھیں گے، ان کے درمیان موافقت کروائیں گے، ان کی صلح کروانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ موافقت کیسے ہوگی؟ جب میاں بیوی خود آپس میں مل کر رہنا چاہیں گے، خود دوستی کرنا چاہیں گے، انہیں اپنا خیال ہوگا، اپنے بچوں کا خیال ہوگا، اپنے گھر کے ٹوٹنے کا خیال ہوگا۔ اگر وہ دل کی میل کچیل کو نکال کر اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرمائے گا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس سے اپوزٹ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی نچاکی ہوتی ہے تو سب سے پہلے خاندان والے اس رشتے کو توڑنے کے درپے ہو جاتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، وہ میاں بیوی میں دوستی ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو جہاں پہ بتا دیا گیا کہ اصلاح کا کام دونوں پارٹیوں کی طرف سے اٹھایا جائے گا کہ ایک معتبر اور قابل اعتماد لوگ جو خاندان میں موجود ہیں انہیں ثالث کے طور پر مقرر کریں، جو سب معاملات کو ٹھنڈے دل سے سنیں، جانیں، سمجھیں، پھر آپس میں ان کی دوستی کروائیں، ان میں موافقت پیدا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک کر دے۔ اگر میاں بیوی کی مرضی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی محبت اور دوستی میں اضافہ فرما دے گا۔ جہاں اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ کے دو الگ ناموں کا ذکر آیا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب باتوں سے باخبر ہے۔
تو یعنی یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ان لوگوں کو بھی، کون سے لوگ؟ جو ان میں صلح کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ان میں صلح کروانا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو رشتہ تڑوانا چاہتے ہیں، وہ سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اس لیے ثالثان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف دل میں رکھتے ہوئے ان کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے، ان میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کو آپس میں اس مقدس رشتے میں موافقت، دوستی اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔